بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم نے سبق نمبر 50 پڑھ لیا تھا، اور اس سبق نمبر 50 میں ہمارا موضوع عبادات ہی تھا، ذیلی موضوع وضو تھا، اور اس کا ذیلی موضوع وضو کے احکام تھے۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج سبق نمبر 51 یعنی 51 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کا موضوع بھی عبادات اور ذیلی موضوع وضو ہے، اور انشاءاللہ آج مسئلہ نمبر 318 سے شروع کریں گے۔ 319 320 اس طرح 321 انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 318 موضوع عبادات ہے۔ جو شخص باوضو نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے ناموں اور ان صفتوں کو چھونا جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہیں، خواہ کسی زبان میں لکھی ہوں، احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہیں۔ یہ یہاں تک مسئلہ مکمل ہوگا۔ اس کی دوسری شکل بہتر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام یعنی 12 امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، بلکہ پورے نام لے لوں۔ پہلا امام حضرت علی علیہ السلام، اور دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ ائمہ اثنا عشر، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، ان کے اسماء مبارک کو بھی نہ چھوئے، بغیر وضو کے ان کو بھی نہیں چھونا چاہیے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 319 اس کا موضوع عبادات ہے اور ذیلی موضوع وضو ہے۔ انسان جس وقت بھی وضو کرے، خواہ نماز کا وقت داخل ہونے سے قبل یا اس کے نزدیک یا فاصلے سے یا وقت داخل ہونے کے بعد، اگر قصد قربت سے ہے تو صحیح ہوگا، اور اس کام کے لیے واجب و مستحب کی نیت ضروری نہیں ہے۔ یہ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ انسان جس وقت بھی وضو کرے، خواہ نماز کا وقت داخل ہونے سے قبل یا ان کے نزدیک ہو، یعنی نماز کے وقت داخل ہونے کے نزدیک ہو یا فاصلے سے یا وقت داخل ہونے کے بعد، اگر قصد قربت سے ہے تو صحیح ہوگا وضو، اور اس کام کے لیے واجب مستحب کی نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر غلطی سے واجب کی نیت کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ واجب نہیں تھا، تب بھی اس کا وضو صحیح ہے۔ تو قربتاً الی اللہ ضروری ہے۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھ۔ مسئلہ نمبر 320 اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ وقت داخل ہو چکا ہے اور واجب وضو کی نیت کرے، لیکن وضو کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا، تو اس کا وضو صحیح ہے۔ بس کسی کو یقین ہو کہ وقت داخل ہو چکا ہے تو اس یقین پر عمل کرے اور واجب وضو کی نیت کر لے، لیکن وضو کے بعد پتہ چلے کہ وقت تو داخل نہیں ہوا تھا، تو بھی وضو اس کا صحیح ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 321 اور اس کا موضوع عبادات۔ اگر کسی شخص کا وضو ہو تو ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے۔ تجدید وضو بھی کسے کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا وضو ہو اور ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے۔
پہلے وضو ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یہ کہنا چاہتا ہے، دوبارہ یعنی پہلی دفعہ تو وہ ہے آلریڈی اس کا۔ اور بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ میت کی نماز کے لیے قبرستان جانے کے لیے، مسجد ائمہ علیہ السلام کے حرم میں جانے کے لیے قرآن مجید ساتھ رکھنے، اسے پڑھنے لکھنے اور اس کا حاشیہ چھونے کے لیے اور سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ تو مستحب وضو کن چیزوں کے لیے مستحب ہے؟ میت کی نماز کے لیے یعنی نماز جنازہ کے لیے، نمبر 1، نمبر 2 قبرستان جانے کے لیے، نمبر 3 مسجد، نمبر 4 ائمہ علیہ السلام کے حرم میں جانے کے لیے، نمبر 5 قرآن مجید ساتھ رکھنے کے لیے، نمبر 6 قرآن مجید پڑھنے کے لیے، نمبر 7 قرآن مجید لکھنے کے لیے، نمبر 8 قرآن مجید کا حاشیہ چھونے کے لیے، اور نمبر 9 سونے کے لیے نیند سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ لیکن ان مقامات کو وضو کا استحباب ثابت نہیں۔ ہاں اگر ان کے مستحب ہونے کے احتمال کے ساتھ کوئی وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے اور ہر وہ کام کر سکتا ہے جو باوضو کرنا ضروری ہے، مثلا اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 322، اس کا موضوع عبادات ہے، ذیلی موضوع وضو ہے، البتہ اس کا ذیلی موضوع جو ہے وہ بدل رہا ہے، پہلے وضو کے احکام تھا تو اب مبطلات وضو آ گیا ہے۔ مبطلات وضو یا وضو کے مبطلات، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ چیزیں جو وضو کو ختم کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں، ان چیزوں کا بیان آ رہا ہے۔ تو 7 چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پیشاب اور مشکوک رطوبت جو انسان سے پیشاب کے بعد اور استبراء کے پہلے نکلتی ہے، استبراء سے پہلے نکلتی ہے، وہ ظاہراً پیشاب کے ضمن میں ہے، تو پیشاب اور مشکوک رطوبت جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے وضو کو۔ نمبر 2 پاخانہ جسے ہم بڑا پیشاب بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے خارج ہوتی ہے جسے ریح بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 نیند جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ کان سن سکیں، لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں لیکن کان سن رہے ہوں تو وضو باطل نہیں ہوتا۔ تو آنکھوں اور کانوں کا نہ سننا نیند کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور نمبر 5 ایسی حالت جن میں عقل زائل ہو جاتی ہے، مثلا دیوانگی، مستی یا بے ہوشی، یہ بھی وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ نمبر 6 عورتوں کا استحاضہ جس کا ذکر بعد میں استحاضہ کے باقاعدہ مسائل آئیں گے۔ نمبر 7 جنابت بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو، یہ جو ہے وہ جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے وہ بھی وضو کو باطل کر دیتا ہے، مبطلات وضو میں سے ہے۔ اب سب کا مسئلہ ختم ہو گیا، نئے مسئلے کا مقدمہ آ گیا ہے۔ تو یہ ہے نیا ٹاپک ایک لحاظ سے، اس کا موضوع بھی عبادات ہی ہے اور ذیلی وضو ہے، اور پھر اس کا ذیلی ٹاپک بدل گیا ہے۔ مبطلات وضو پہلے تھا پچھلے سلائیڈ میں، اور اب اس سلائیڈ میں نیا موضوع آ گیا ہے، وضو جبیرہ کے احکام۔ تو وضو جبیرہ کے احکام پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا اس میں جبیرہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو جبیرہ جو ہے کس کو کہتے ہیں، آئیں اس کا معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں۔ وہ چیز جسے زخم یا ٹوٹی ہڈی باندھ دی جاتی ہو اور
دوا جو زخم یا ایسی ہی کسی چیز پر لگائی جاتی ہے جبیرہ کہلاتی ہے۔ جبیرہ کی ڈیفینیشن اور تعریف دوبارہ سن لیں۔ وہ چیز جس سے زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے، پٹی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ دوا جو زخم یا ایسی ہی کسی چیز پر لگائی جاتی ہے جبیرہ کہلاتی ہے۔ تو جبیرہ کا سمجھ میں آ جانا چاہیے، پٹی کے ساتھ دوا کا جو استعمال ہوتا ہے کسی زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ جبیرہ کہلاتی ہے۔ اگلے مسئلہ نمبر 323، اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اس طرح وضو کرنا ضروری ہے جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ لہذا کسی بھی زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی ہو تو اس کا منہ کھلا ہو اور پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، مضر نہ ہو کا معنی ہوتا ہے نقصان دہ نہیں ہے، تو وضو کرنا ضروری ہے جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 323 جی۔ تو آئیں سبق کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ہم نے 318 نمبر مسئلے کو پڑھا پہلے شروع میں اس سبق میں، اور اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور ان کی اوصاف کو جو ہے وہ چھونا صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح ائمہ اہل بیت اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام اور نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی۔ تو بہرحال اسی طرح 300 یہ مسئلے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بیان کیے ہیں 321 تک، ان میں وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اس کا بیان تھا۔ تو بہرحال 320 میں اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا، واجب وضو کی نیت کرے، لیکن وضو کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ وقت داخل نہیں ہوا تھا تو وضو پھر بھی اس کا صحیح ہے۔ اسی طرح 321 بھی مسئلہ پڑا، مستحب ہے کہ اگر انسان باوضو ہو تب بھی ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے۔ اور آگے ہم نے مبطلات وضو 7 پڑھی، پیشاب، پاخانہ، ریح کا خارج ہونا، نیند آ جانا، ایسی حالت میں جو عقل زائل ہو جائے، عورتوں کا استحاضہ اور جنابت کی حالت۔ پھر ہم نے جبیرہ کے احکام کو شروع کیا، تو پہلا مسئلہ ہی پڑا تھا کہ ہماری سبق کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو پہلے مسئلے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اسی طرح وضو کرنا ضروری ہے جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ مختصراً آج کا سبق پڑھا اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیں تمرین کی طرف بڑھتے ہیں، مشق اور تمرین۔ یہ بھی خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سوال نمبر 1، معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے ڈیش ڈیش ہوتی ہے، تو یہ ڈیش ڈیش جو ہے وہ فل کرنی ہے۔ اور سوال نمبر 2، یہ پنجم کیونکہ وہاں ایک عبارت ہے اس وجہ سے بچوں کو یاد دہانی کے لیے طلاب طالبات کو سمجھنے کے لیے ایز اٹ ہی لکھ دیا ہے۔ تو بہرحال یہ سوال نمبر 2 ہے، ایسی حالت جن میں عقل زائل ہو جاتی ہو، مثلاً ڈیش ڈیش مستی یا بے ہوشی، یہ ڈیش ڈیش میں جو ہے وہ یہ جملہ مکمل کرنا ہے۔ اور
سوال نمبر 3 میں شروع میں جو ڈیش ڈیش ہیں اور یہ کیا لکھیں گے، تو اس کو اوپر کرنا ہے چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں، تو شاید شروع میں ایک ڈیجٹ ہے، پتہ نہیں 5 10 7 6 8 7 کچھ جو بھی ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔